حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ قیامت کے دن ایک ہی وقت ساری کائنات سے حساب کیسے لے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، جیسے ایک ہی وقت میں ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ جس کی نگاہیں آزاد ہوں اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، جو بار بار آزادانہ نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ آنکھ سے آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ آنکھیں شیطان کی جال ہے، وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اور جلد ہی ہار مان لیتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورے دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو امیر ہے اور خیرات نہیں کرتا، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے، وہ مفلس ہو کر ذلیل ہوتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹا کرے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں ہی فلاح ہے۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکلنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ بہت زیادہ
باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ گھر میں غصہ کرنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبانیں بند کرتا ہے۔